ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال جل مجده كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم معزز و معطر علماء کرام میرے آپ کی سب کے لیے سعادت مندی خوش بختی فرحت و مسرت کا مقام ہے کہ ہم اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس وقت یہاں لقائے خاص کی نسبت اور مناسبت پر جمع ہو گئے۔ میں گزشتہ کل حیدرآباد سے آتے ہوئے راستے میں بھائی فرقان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس علاقے کے امتیازات اور خصوصیات میں جہاں کھٹا کھچڑی ہے، جہاں اشیاء خورد و نوش میں بہت سی چیزیں ہیں، اگرچہ ایک بات سنا دوں کہ یہ اب آپ کے امتیازات نہیں رہے، انٹرنیشنل فلائٹ میں بھی ساؤتھ انڈیا بھی کی چیزیں بریک فاسٹ میں دی جاتی ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب میں نیک خواہی دیتا ہوں کہ جس اللہ نے یہاں کی سادہ زود ہضم غذاؤں کو آسمانوں کے، ہواؤں کے اور طیاروں کی امواج تک پہنچایا، اللہ پاک یہاں کے علماء کرام کی سادہ روحی، ان کی بلندی افکار کو بھی عروج سماوات تک پہنچائے۔ اسلام میں نیک فالی لینے کا ثبوت ہی نہیں بلکہ پریکٹیکلی طور پر موجود ہے۔ اصل میں ایک چیز دیکھیے، بہت عجیب بات ہے، آپ کو سوال ہوگا کہ اسلام نیک فالی کی اجازت دیتا ہے تو بد فالی کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ سوال ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے، مجھے تو ہوتا ہے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ جب نیک فالی لے سکتے ہیں تو پھر بد فالی بھی لینی چاہیے۔ میں اس سلسلے میں فکر مند تھا تو اسلام کے مزاج کو سوچتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئی
اسلام واحد ایسا دین ہے، مذہب ہے جو حوصلہ افزائی تو کرتا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ یہ مدد ہے، ہم آپ اس کی تشریح کریں۔ نیک فالی لینے سے حوصلے بڑھتے ہیں، عزائم بلند ہوتے ہیں، انسان کو اپنی امیدیں، اپنی توجہات اور اپنی آرزوؤں کے بلند کرنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں، اور بدفعلی لینے میں آدمی کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ اگر اتنی بات بھی سمجھنے میں گرا گزرتی ہو تو میں اس کو اور کھلتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی وحدانیت کو سمجھاتے ہوئے جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، اور صرف پیش نہیں کی گئی، بہت زیادہ توجہ دیجیے، شروع میں ہی بڑی قیمتی چیز کی طرف اللہ نے میرا ذہن متوجہ کر دیا کہ ایک آیت کریمہ ہے۔ وہ آیت کریمہ سرسری لب و لہجے میں نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں سے ہے جن آیات میں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو باقاعدہ مستقلاً پیغام پہنچانے کا مکلف فرمایا ہے۔ علماء نے تو علمی باتوں میں ہی میرے خیال سے لطف آنا چاہیے جس سے افادہ ہو۔ دیکھو، پورا قرآن کریم پہنچانے کے لیے ہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بات سے بات دوسری طرف چلی گئی کہ اے رسول آپ پہنچائیے۔ ماں، علماء تشریح فرمائے ماں میں عموم ہے، من و ما للعموم ویقتضیان الخصوص۔ ہم اصول شافعیہ پڑھتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں عموم بتانا ہو تو حرف ما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء کے نام آج کی مجلس کا پہلا پیغام یہ رہے گا۔ مولانا کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا، ابھی جو نظام فرما رہے تھے ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ علماء کو اپنا ذہن محدود نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مفید کام تو انجام دیتے ہیں، لیکن ان کاموں کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس پر سے میں آگے بات کر رہا ہوں، بہت کم لوگوں کا اس طرف دھیان جاتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول آپ تبلیغ کیجئے۔ مجھے معاف کرنا، میں کسی کو ٹارگٹ بنانا نہیں چاہتا ہوں، آپ تبلیغ کیجئے۔ اے رسول آپ کی ذمہ داری صرف 6 نمبر پہنچانے کی نہیں ہے، ما انزل الیک من ربک، ان تمام باتوں کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی۔ ہمارے بڑوں نے جو 6 نمبر میں امت کو باندھا ہے وہ عوام کو باندھا ہے، خواص کو نہیں باندھا ہے۔ نہیں، خواص کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے بحیثیت اس کے کہ وہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو جب العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ بلغ، وہ تبلیغ کریں۔ پتہ چلا عالم تبلیغی ہونا چاہیے، لیکن تبلیغی کے لفظ کو بہت سو نے اپنے لیے خاص کر لیا، اصطلاحات شرعیہ کو بہت سو نے اپنے لیے ریزرو کر لیا۔ بطور لطیفے کے کہوں کہ اب کی حکومت تو ریزرویشن بھی ختم کرنے کے چکر میں ہے، اور یہ جو پرائیویٹ کمپنیوں کو ایئرپورٹس اور دوسرے بڑے بڑے مالز اور بڑے بڑے جتنے بھی سرکاری کارنامے سپرد کیے جا رہے ہیں، اگر ذہن کام کرتا ہو آپ کا، نہیں تو لگائیے کام میں۔ وہ مقصد یہی ہے کہ اب اس پر پرائیویٹ کمپنیوں کا قبضہ ہو
ان کو لغو کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ او بی سی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی سیٹس کو، ان کی تخصیصات کو ختم کرنے کے لیے آوازیں تو اٹھی، مگر اس کے خلاف احتجاجات ہوئے، اس کے خلاف بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی، اور اس وقت تک تو الحمدللہ مجھے مجبوراً الحمدللہ کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ ہم بھی اس سیکولرزم کے قائل نہیں ہیں جو چلایا جا رہا ہے، مگر بہرحال بہت کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، تو سیکولرزم پر دستک لگائی جا رہی تھی اور دروازہ کھول کر اس کی دیواروں کو شکستہ کرنے کی، یہ علامتوں کو یا امانتوں کو ختم کر کے بہت زبردست کوشش کا ایک دور شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سیکولرزم کو تو ایک دم سے توڑا نہیں جا سکتا، اور 2024 میں جو ایک انہوں نے فکری الغار کرنے کے لیے سوچا ہے کہ ہندوستان کے سنویدھان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن چیلنج ہے کہ اللہ رب العزت کعبہ کو پاسباں صنم خانوں سے دے گے، اور یہ سنویدھان کوئی دو چار لوگوں نے مل کر نہیں بنایا ہے، اس کے پیچھے مفکرین اور اکابرین علماء براہ راست شریک تھے، لیکن پس پشت شیخ الہند حضرت مدنی اور بہت سے بڑے بڑے علماء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکریں، ان کے اشارات اور ان کی توجہات تھیں، تو اسے تو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس پر سے بات کر رہا تھا کہ بدفعلی لینے کی اجازت اصل میں اسی لیے نہیں ہے کہ بدفعلی یہ انسان کو مایوس کر دیتی ہے، اور پھر اس سے میں اس آیت کریمہ پر لے گیا تھا، کہیں اس سے ذہن ہٹنے نہ پائے، جس آیت میں اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ قل، قرآن کریم کو اس انداز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ اصل میں ادھر ادھر کے اخبار، ادھر ادھر کی چیزوں کے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں، قرآن کریم کو فکری نقطۂ نظر سے نہیں پڑھتے، فکری نقطۂ نظر سے۔ تو پورا قرآن کریم ہے تو پہنچانے کے لیے، وہ ہے تو تبلیغ کے لیے، لیکن کچھ آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل قل کہہ کر مکلف فرمایا گیا ہے کہ قل، آپ ان پیغامات کو خصوصی طور پر پہنچائیں، خاص طور پر پہنچائیں۔ اصل مجھے وہ آیت سمجھانی ہے، لیکن اس کی مناسبت سے میں اس آیت کی طرف چلا گیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ خاص سبق لیجئے اس آیت کریمہ سے کہ بحیثیت وارثین انبیاء ہونے کے ہمارے ذمے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے زندہ، تابندہ، درخشندہ اور پائندہ، یہ الفاظ مترادفات نہیں ہیں، ایک ایک لفظ میں پیغام ہے، زندہ، درخشندہ، تابندہ، اور آخری لفظ پر خاص غور کیجیے، پائندہ، آفاقی پیغام کو جو ایک ایک آیت میں پیش کیا گیا ہے، ہمیں امت کے سامنے رکھنا ہے۔ چند آیات میں، چند صورتوں میں اور چند پیغامات میں ہمیں اپنے فرائض منصبی کو محدود نہیں کرنا ہے، نہیں۔ اسی لیے میں نے خطبے میں ایک آیت کا جو انتخاب کیا، اس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، رسالات اللہ۔ اور عجیب بات ہے کہ رسم خط قرآنی میں اس رسالات کو لمبی دا سے لکھا گیا ہے، اور ویسے بھی وہ جمع مؤنث سالم ہے، تو اب اس کو کسی قراءت میں واحد پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ قراءت سبا میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لفظ ہے جو جمع کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ اب میں یہاں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، ذرا دھیان دیں کہ بحیثیت وارثین انبیاء ہونے کے ہمیں تبلیغ کرنی ہے، ہم پکے تبلیغی ہیں، لیکن کون سے تبلیغی؟ منحصر اور محدود نہیں، ہم وہ تبلیغی ہیں جو بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ تمام پیغامات، وہ تمام ہدایات، وہ تمام گائیڈ
یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا، بلکہ آگے عجیب لب و لہجے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اسی آیت میں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے تمام احکام نہیں پہنچائے تو سن لو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب آؤ ذرا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اگر ہم نے امت کو ما انزل الیک من ربک تمام احکامات کی تبلیغ نہیں کی، امت کو چند ہی باتوں کے حصار میں محصور کر لیا، تو واقعتاً ہم نے وارثین انبیاء ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اچھا، مفسرین نے بہت عجیب بات کی، قرآن کریم تو اس اللہ کا کلام ہے جس نے انسانوں کو دور اندیشی کی ہے، تو پھر وہ خود کتنا دور اندیش ہوگا۔ وہاں یعنی قرآن کریم میں ذرا توجہ دیں، جہاں سورتوں کے درمیان ربط ہے، جہاں آیات کے درمیان ربط ہے، اور ربط بین الآیات والسور پر علماء نے کلام کیا ہے، میں تو ایک طویل عرصے سے تقریباً کہیے کہ ربع صدی ہوئی قرآن کریم کو پڑھانے کا شرف و سعادت میسر ہے، 25 سال سے جلالین شریف پڑھا رہا ہوں، تو سوچتے سوچتے اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، بہت عجیب بات کر رہا ہوں کہ آیتوں کے درمیان تو ربط ہے ہی ہے، اجزائے آیات کے درمیان بھی ربط ہے۔ ایک آیت کو دوسری آیت سے ربط ہے، اس پر تو علماء نے مستقل تفاصیل لکھی، لیکن ایک آیت میں جو آپس میں اجزاء ہیں ایک ہی آیت کے، ان کے درمیان بھی کمال درجے کا ارتباط، عجیب ربط ہے۔ یعنی ایک فقرے کو دوسرے فقرے سے تو مناسبت ہونی چاہیے، ورنہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضمون کہیں سے چرا کر ادھر ادھر سے جمع کر کے لکھ دیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ حال بھی ہوتا ہے کہ تعمیر حیات میں سے کوئی کا فکر لے لی، ندائے شاہی میں سے کچھ لے لی، اور دارالعلوم میں سے کچھ لے لیا، ہمارے یہاں سے جو شاہراہ علم نکلتا ہے اس میں سے لیا، اور گلشن نعمانی میں سے لیا، اور حیدرآباد سے نکلنے والے مجلات سے لیا، کچھ سوچتے نہیں کہ کون سا فقرہ کس فقرے کے ساتھ جوڑ کھائے گا، اور پورا ایک مضمون بنا کر اپنے نام سے دبا دیا۔ لیکن کسی کہنے والے نے بہت پہلے کہا تھا نقل را عقل واحد، کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے تاکہ پتہ نہ چلے، اور بلاغت کی زبان میں اس کو حرکات الکلام کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوری ہی اس کو چوری کر دی۔ تو قرآن کریم کا انداز عجیب و فقروں میں تو ربط رکھتا ہے، فقروں کو جن کو ہم کہتے ہیں آیات، لیکن فقرہ مشتمل ہوتا ہے بہت سے جملوں پر، تو ایسے ہی ایک آیت کریمہ میں کئی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ لے لیجیے اسی آیت کو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ طبیعت کھل جائے گی آپ کی، اور شاید کچھ باتیں جو ہمارے دل دماغ میں بند ہیں وہ کھلنی بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ایک عجیب بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے نبی کے واسطے سے امت کے سبھی افراد کو۔ نبی تو واسطہ ہوتا ہے، بہت سے جو ایسے تلخ لب و لہجے میں کبھی قرآن کریم کلام کرتا ہے نا، تو وہاں تفسیر پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ اصل مخاطب نبی نہیں ہوتے، وہ نبی کو درمیان میں رکھ کر امت کو سنایا جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، ایک جگہ پر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو وہاں مفسرین لکھتے ہیں کیا نبی پاک علیہ السلام سے شرک ہونے کی کوئی توقع تھی؟ مجھے آپ جواب دیجیے، کبھی بھی نہیں۔ تو پھر حضور سے کیسے کہا جا رہا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے؟ نبی کبھی شرک
کے باب میں تو آیا کہ قبل از نبوت وہ معصوم ہوتے ہیں، عقائد کے باب میں وہ نبوت سے پہلے ہی معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دیے جانے سے پہلے ہی رشد عنایت فرمائی۔ قسمت انبیاء پر مستقل علماء کلام کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کبھی کبھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل سنانا ہوتا ہے پوری انسانیت کو، پوری امت کو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ نے تمام احکام امت تک نہیں پہنچائے تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی سے تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ نبی کو ڈنڈی ماریں گے، یہ امید کی جا سکتی؟ ارے بولو نہیں، نہیں۔ اسی لیے تو نبی حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو، میں لفظ بلغت پر ہی چل رہا ہوں بھی، یاد آیا وہ جملہ بلغ، یاد رکھنا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو شاہد بنا کر کہتے ہیں اللہم حل بلغت، آیا لفظ تبلیغ، اللہم حل بلغت، اے اللہ میں نے تمام احکام پہنچا دیا۔ تو اب کیا فرما رہا تھا قرآن؟ اگر آپ نے دین کے تمام شعبہ جات کو امت کے سامنے پیش نہیں کیا، اگر اسلام کی تمام رہبری و ہدایات کو امت کے سامنے پیش نہیں کیا تو ماں بلغت کا رسالہ ہے۔ اصل بات جو ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی طبیعتوں کو ذرا مہمیز بھی دینا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے۔ قرآن کریم سمجھ رہا ہے، اللہ پاک کو معلوم تھا کہ امت کو اگر پوری کی پوری رسالت کے پورے اسلام کے شعبہ جات پیش کیے جائیں گے تو امت میں بہت سے لوگ دشمن بھی بنے، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں بھی آئے گا۔ ایک موازنہ بھی سناتا چلوں آپ کو، عبادات کی آیات پورے قرآن شریف میں صرف 2% ہے، اور ہم نے پوری محنت عبادات کے اوپر لا کر رکھ دی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ عبادت مقصد تخلیق کائنات ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ کو اعتراض کرے اس سے پہلے ہی میں جواب دے رہا ہوں، لیکن مجھے اس وقت بات کرنی ہے یہ کہ کیا پہنچانے کی آیات صرف وہی ہیں جو عبادات پر مشتمل ہیں؟ کیا منبر و محراب سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چندے کے فضائل، معاف کیجیے، اور پیسے جمع کرنے کی ترغیبی آیات اس کے سوا کچھ پیشی نہ کیا جائے؟ نہیں، معاملات، تشریعیات اور اوامر اور نواہی وہ قرآن کریم میں نصف سے زائد، 50% سے زائد ہے معاملہ، بلکہ پورے قرآن کریم میں لمبی آیت نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ ذکر کی، نہ وغیرہ کی، اطول آیت فی القرآن الکریم ہی آیت الہدایہ۔ کتنا باریک کلام اس میں فرمایا ہے، دستاویز کون لکھے، کس زبان میں لکھے، اور اگر آندھرا میں نے کوئی زمین خریدی اور تلنگانہ میں خریدی، کیا قرآن ہے؟ سر دھلتے رہ جائیں گے آپ کہ تیلگو میں لکھنے والا میرے رفقائے سفر میں کوئی نہیں ہے، اور میں نے زمین آپ سے خریدی اور تیلگو میں دستاویز لکھوانا ہے، تو اب یہاں کا کوئی آدمی مجھ کو ہائر کرنا پڑے گا، لینا پڑے گا، تو وہ لکھوانے اور ٹائپ کروانے والے یا کرنے والے کو جو کچھ پیسے لینے پڑیں گے وہ اس کو دینے پڑیں گے، زمین والے کو یا زمین خریدنے والے کو۔ یہاں تک کی وضاحت قرآن کریم نے کی۔
کی وضاحت، بلکہ یہاں نے فرمایا کہ اگر خریدنے اور بیچنے والا بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتایا۔ پتا چلا انسانی آراء پر، انسان کے افکار پر، اس کے نظریات پر کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری باتیں امت کے سامنے ارشاد فرمائی، تجارت کے طریقے ہوں، کھیتی باڑی کے طریقے ہوں، زراعت کے طریقے ہوں، اور یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا اگر آپ کھیتی کے لیے کوئی زمین کسی سے لیتے ہیں تو وہ زمین لینے دینے کے احکام کیا ہیں، کسی نہر کے کنارے پر زمین لیتے ہیں اس کے احکام کیا ہیں، کسی بیابان میں زمین لیتے ہیں اس کے احکام کیا ہیں، اور دو لائن میں اگر مکان بنانے ہیں تو راستہ کتنے گز کا ہونا چاہیے وہ تک بیان فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ امت کا مزاج ایسا بنا ہے کہ نہیں، جو ابھی میں آگے سوال کر رہا ہوں ڈائریکٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا ابھی سوال ہی کہاں چھڑا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بہت سی جگہوں پر ہم کبھی کوئی بات پوچھ رہے ہو تو اس سے پہلے ہی لوگ کہاں کر دیتے ہیں، ابھی کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے دعا میں آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ ہر دعا پر لوگ آمین کہتے ہیں، جبکہ بہت سی جگہوں پر بے شک کہتے ہیں، جیسے ان اللہ لا یخلف المیعاد تو کہتے ہیں آمین۔ ارے تو ہم کہنا چاہیے بے شک، اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، تو اس پر آمین کہتے ہیں، اس لیے کہ بیچاروں کو ترجمہ نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے عوام کے بات میں تو سمجھے، لیکن ہمارے بہت سے علماء کرام تو اس پر آمین کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ دعاؤں میں شروع سے ہی چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، شروع سے ہی آدمی کو اپنی کیفیت بنانی چاہیے، دعا کرنے سے پہلے کیفیت بنانا چاہیے، یہ بھی ہو۔ اس لیے کہ دیکھو مانگنے کے لیے جب جائیں تو اس وقت مانگنے کی کیفیت بھی تو ہونی چاہیے۔ مجھے دلیل یاد آئی، استسقاء کی نماز میں فرمایا، دیکھو تو صحیح سنیے، عیدین کے اور جمعہ کے خطبے میں تو اچھے کپڑے پہن کر جانے کو کہا ہے۔ استسقاء میں بھی خطبہ تو ہوتا ہے، لیکن استسقاء کی نماز میں فرمایا غریبوں اور مسکینوں جیسے کپڑے پہن کر جاؤ، ساتھ میں بے زبان جانوروں کو بھی لے جاؤ، اور پرانے اور خستہ کپڑے پہن کر جاؤ، حالت میں ایسی بناؤ، کیوں کہ سائلانہ کیفیت سے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مقاصد شریعت، یہ ہوتا ہے فلسفہ شریعت۔ صرف ترجمہ پڑھنے سے یہ باتیں نہیں آتی، فلسفے کو سمجھنا پڑتا ہے، شریعت کے مقاصد کو سمجھنا پڑتا ہے۔ میں اپنے ہمراہ ایک کتاب لایا تھا حضرت مولانا کے مدرسے کے کتب خانے کے لیے، میں نے رات میں بھائی قرآن کو دی، مقاصد شریعت کیا ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مقاصد شریعت، اس لیے کہ مقاصد کو جتنا ہم سمجھیں گے، ہم خواندہ طبقے کو اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو اتنا ہی شریعت کے قریب لائیں، اتنا۔ اس لیے وہ مقصد سمجھیں گے، سنیں گے تو ان کا دماغ کھلے گا۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے اب جب ایک مولانا صاحب، ایک مقرر صاحب، ایک خطیب صاحب امت کے سامنے پلاٹ کے لینے اور بیچنے کے قوانین اور قواعد قیمت پر بیٹھ کر بیان کریں گے تو حاضرین میں سے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا کہ مولانا کو پلاٹنگ سے کیا لینا ہے۔ یہ ذہن بن گیا ہے نا، بولو وہ تو کیا بولتے ہیں مولانا صاحب آپ کو بات کرنی ہے مسجد کے اندر کی، باہر کی دنیا سے آپ کو کوئی لینا ہے۔ کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے مجلس میں تو آپ نہ بول رہے ہیں، لیکن عملی طور پر میرا آپ کا سب کا اتفاق ہے اس پر، عملی طور پر ہے ہم میں سے کسی کی ہمت کہ ہم جمعہ کے دن کسی بیان میں پلاٹنگ کے احکام ذکر کریں؟ نہیں، اللہ ماشاء اللہ آپ کو لوگ حضرت پلاٹنگ کا لفظ، اس لیے کہ آج کل یہی دھندا زیادہ تر چل رہا ہے۔ میں نے جو ایک مثال دی، ڈر کیا لگتا ہے، میں اب آپ کو اس کا واقعہ بھی سنوں۔ ہمارے یہاں اورنگ آباد کے قریب ایک شہر ہے جالنا، کبھی لفظ سنا ہو
یہاں سے بھی اورنگ آباد جاتے ہوئے دو راستے ہیں، ایک بیڑ کا راستہ ہے، ایک جالنا کا۔ تو وہ ایک راستہ جس کو جاننا پڑتا ہے، وہاں میں نے اپنے کچھ فضلاء کے سامنے سبق میں یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے کہنے کے مطابق ایک مرتبہ ہم نے پلاٹنگ کے احکام اور قوانین بیان کیے، تو بعد میں پتہ چلا ہمارے مسجد کے متولی صاحب ہی خود پلاٹنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا اگر یہ پلاٹنگ کے مسائل بیان کرنے ہوں تو آئندہ جمعہ کو مسجد میں آنے ہی نہیں۔ والسلام۔ کیونکہ انہوں نے جائز ناجائز کا بیان شروع کر دیا تھا کہ پلاٹنگ کرنے میں بھی، اور وہ سیٹ صاحب کیا کہنے لگے متولی صاحب کہ پلاٹنگ کو شریعت سے کیا لینا دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ جملہ ہے جس کی بنیاد پر آدمی کافر بن جاتا ہے۔ کافر صرف غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے یا صرف وندے ماترم بولنے سے کافر نہیں ہوتا آدمی، شریعت کے احکام کا استخفاف کرنے سے بھی آدمی کافر ہوتا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک انکار شریعت اور ایک استخفاف شریعت۔ نہیں معلوم ہے بہت سے لوگ، انکار کا مطلب تو یہ ہے کہ یا تو میں یہ کہہ دوں نعوذ باللہ کہ میں پردے وردے کو نہیں مانتا، یہ کیا ہے برقع اور پردہ بیکار بات ہے، تو یہ تو انکار کر دیا نا۔ لیکن ایک ہوتا ہے استخفاف، یعنی میں یوں کہوں کہ پردے میں کیا رکھا ہے، پردے پہن کر بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس میں معلوم ہے چھوڑو پردہ وردہ، اصل تو یہاں ہونا چاہیے تقویٰ۔ تو میں نے پردے کا انکار نہیں کیا۔ ابھی میں چند دنوں پہلے ایک جگہ یہ بات سمجھا رہا تھا کہ داڑھی نہیں رکھنے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، فاسق بنتا ہو لیکن کافر نہیں ہوتا۔ داڑھی کا مذاق اڑانے سے کافر ہوتا۔ آپ نے داڑھی نہیں رکھی، آپ کافر تو نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کسی کی داڑھی کا مذاق اڑایا اور الفاظ یہ کہہ دیے مانو نے اب داڑھی میں کیا رکھا ہے، داڑھی والے کیا کیا کرتے ہیں، داڑھی کو چھوڑو، آدمی گیا کام سے۔ اور ایسے ہی فتنوں کی طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، نہ جانے اس کی زبان سے کیا بات نکل پڑے گی اور وہ اپنے ایمان کو خیر بات کہتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی عقائد کے قبیل کی امت کو سمجھاؤ۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، عقائد کو مضبوط کرنے کی از حد ضرورت ہے۔ اس وقت مکاتب میں پڑھانے والے میرے علماء کرام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے نئی نسل کو عقائد پڑھائیں۔ اور ابھی مولانا کہہ رہے تھے فیاضی فتنہ، بے شک، لیکن ابھی پرسوں ترسوں ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے۔ پرسوں ترسوں کی بات کروں، مدھیہ پردیش کے بھوپال شہر کے قریب ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمان نے۔ میرے پاس اورنگ آباد میں تھا اور فون آیا کہ مولانا اس طرح کی بات ہے، اب آپ حضرات ذرا اس سلسلے میں کوشش کریں۔ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے اپنی نسل کے بارے میں؟ پرانے بڑھوں کے سامنے آپ جا کر نبوت کا بہت اچھا ایک محاسبہ آپ کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں۔ سبھی لوگ نہایت متوجہ ہو جاؤ، ایک بہت اچھی سوال جواب کی بات کر رہا ہوں، پھر اپنے مضمون پر جائیں گے۔ یہ ختم نبوت کے منکرین، مدعیان قادیانیت یا مدعیان مہدویت، یہ بوڑھوں پر، اڈھیر عمر کے لوگوں پر زیادہ اپنا جال ڈالتے ہیں یا جوانوں کو؟ برابر جواب دیا، صحیح جواب دیا، پورا مجمع ذرا سوچ سمجھ کر جواب دے۔ یہ جو فتنہ شدیدی ہے یا مسیحیت کا دعویٰ یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے جوان نسل پر زیادہ کمند ڈالتے ہیں یا بوڑھوں پر؟ ارے بولو، جوانوں پر۔ کیا آپ نے سوچا کہ کیوں بوڑھوں پر یہ لوگ، حالانکہ بوڑھوں پر کمند زیادہ ڈالنا چاہیے؟ اچھا، اور ایک بات، ایک سوال اسی قبیل، کسی عورت پر انہوں نے کبھی اپنا کمند ڈالا؟ حالانکہ بوڑھوں کو قبضہ کر لینے سے تو پورا معاشرہ قبضے میں ہے نا بھائی؟ باپ کو سرنڈر کر لیا تو پورا گھر سرنڈر ہو جائے گا، اور اس سے دو قدم آگے بڑھو، عورت کو سرنڈر کر
یہ بند کر سکتی ہے آج کل جو ریموٹ نکلا ہے. ہمارے یہ جو بوڑھے لوگ ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، ان کی مکاتب کی تعلیم جزئیات کے اعتبار سے چاہے کمزور ہو، لیکن عقائد ان کو ایسے کوٹ کر پلائے گئے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب سے اور وغیرہ ہمارے مولانا حفظ الرحمان صاحب کی کتابوں سے، ایسے مضبوط عقائد پلائے گئے. اور گھروں میں ہمارے باپ دادوں نے اپنے باپ دادوں کی اور ان کی اولاد کی ادھر سے لیا ادھر دیا، ایسی زبردست عقائد کے باب میں تربیت کی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی کتنے کرشمے دکھائے اور کتنی ہی چمتکار دکھائے، لیکن یہ بوڑھے کبھی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ محمد کے علاوہ بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عقائد مضبوط طریقے سے ملایا گیا. جوان نسل کیوں ان کے پھندے میں آتی ہے، یہ آپ نے کوئی سوچا نہیں. اس لیے کہ آج کل کی جوان پر نسل پر عقائد کی لائن کی مکاتب کے راستے سے مطلوب اور مقصود محنت نہیں ہو پاتی. عقائد کی لائن کی عجیب مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، واشنگ مشین سے متعلق مسائل سکھائے جاتے ہیں، سکھاؤ کون منع کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے جدید مسائل پر کلام ہو رہا ہے. شاباش ماشاءاللہ بہت اچھا مبارک ہو، لیکن جدید مسائل اتنے ضروری نہیں ہیں جتنے عقائد ضروری ہیں. جدید مسائل کے جاننے نہ جاننے پر آخرت کی کامیابی کا موقوف ہونا بات کا مسئلہ ہے. اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. اس کو پیش کیا جاتا ہے دوسرے طریقے سے. حقیقت میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں کہ اصول، کلیات اور عقائد کا جاننا یہ پہلے نمبر پر ضروری ہے. پہلے نمبر پر ضروری ہے. قبر کے جو سوالات ہیں ان میں بھی عقائد سے متعلق باتیں، لیکن تعجب ہوتا ہے سائنس پر سیمینار ہو رہا ہے، اسلام اور سائنس، ماشاءاللہ بہت یا حبذا، مجھے اس سے بالکل انکار نہیں، میں بھی اس کو مانتا ہوں بلکہ جاتا ہوں، بولتا بھی ہوں اسلام اور فلاں، اسلام اور فلاں. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ہم ڈاکٹروں کو اور سائنسدانوں کو، اطباء کو، لیکچررز کو اور عصری علوم کے حاملین کو یا کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء کو جمع کر کے ختم نبوت کے باب میں ان کے دماغ میں، دل میں جو اعتراضات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں؟ یہ ہمارا کام ہے، میرا اور آپ کا کام. اور اصل میں مصیبت کیا ہے، ہم علماء کا ایک ذہن بن چکا ہے، مفوضہ امور سے آگے کوئی کام نہیں کرتا. یہ بڑی خرابی ہے، یہ بڑی خرابی کہ متولی صاحب نے یا ناظم صاحب نے، محتمم صاحب نے اتنے دائرے کار کے کام میرے سپرد کیے ہیں، میں دوسرا کام کیوں کروں؟ ارے بھائی ابھی تو میں نے آیت سنا ہی آپ کو، بلغ ما انزل الیک من ربک. ہمارا کام یہ ہے، میں مدرس ہوں تو میں اپنی کتاب پڑھانے پر اکتفا نہ کروں. آپ کو اگر مکتب کے استاد بنا کر بٹھایا گیا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں 9:30 بجے تک کے میں نے دستخط کیے ہیں، میں اس کے آگے 2 منٹ بھی کیوں دوں؟ نہیں، 9:30 بجے تک کا وقت تو آپ نے مجازاتن دیا ہے، لیکن 9:30 کے بعد کا وقت آپ کو آخرت میں کچھ پانے کے لیے بھی دینا ہے. یہ ہمارا اور نسل کا معاملہ ہے. ہمیں اتوار کو ان کو لے کر بیٹھنا ہے، اور ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. جی ہاں، اس بیان کے بعد اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر ہم میں کا ہر عالم محاسبہ کرے کہ میں نے یہ 6-8 مہینے کے فرصت کے اوقات میں نسل کے لیے کیا کیا. نسل بھی فارغ تھی، یعنی ہمارے بچے، جوان بھی اور چھوٹے بچے بھی، ہم بھی فارغ تھے.
ہم نے کیا کوئی حلقات کا انتظام کیا؟ اب آپ بولو کہ لاک ڈاؤن تھا کیسے کریں؟ تو لاک ڈاؤن تھا تو پھر ہم نے چھپکے مکاتب پڑھانا کیسے شروع کر دیا؟ یہ اپنی ہی برادری بیٹھی ہے اس لیے کچھ دو چار جملے کبھی سخت کبھی گزریں گے، معاف کیجیے گا، میں آپ کا ہوں آپ میرے ہیں، یہ نظریہ بنا کر بیٹھو گے تو کچھ برا نہیں لگے۔ ہم نے مکاتب پڑھانا چھپکے شروع کر دیا۔ کب سے؟ جب یہ دیکھا کہ مسجد مدرسے والے تنخواہوں کے باب میں آگے پیچھے کر رہے، بھائی پڑھانا شروع کر دو تاکہ یہ اپنا حساب کتاب بھی شروع ہو جائے۔ تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم 5-25 بچوں کو الگ الگ اوقات میں بلا کر ان کو کوئی کتاب عقائد کی پڑھاتے، ان کی تجوید درست کرواتے اور تشریح قرآن یا عربی زبان کے موٹے موٹے الفاظ اور ایسی چیزیں ان کو سکھاتے جس سے ان کی نمازوں میں جان پڑ جاتی۔ اس میں ہم لوگ ناکام ہوئے، سچی بات یہ ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا۔ الا ماشاءاللہ جنہوں نے کیا ہے وہ قابل ستائش، اللہ آگے ایسی محبت نہ لائے، لیکن میں اب آپ کو اس پر ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ جب کبھی کسی عالم کو ایسا موقع میسر ہو تو اسے فرصت کے لمحات غنیمت سمجھ کر ضائع نہیں دینے جانا چاہیے، بلکہ اسے امت کی نسل کے پیچھے اٹھ کر محنت کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف سن کر آپ خوش ہو جائیں گے، وہ جو حدیث میں آیا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنتی ہے، اسی حدیث میں آگے یہ بھی تو فرمایا کہ علم بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ محدثین نے کمال کر دیا، فرمایا اولاد نسبی یہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور علم پڑھا دیا تو وہ نسبی اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اس لیے کہ تلامذہ اور شاگرد جو ہوتے ہیں وہ نسبی اولاد ہوتے ہیں۔ اچھا، تلامذہ کے بعد میں بھی وہی بات، ہم نے الفاظ کو محدود کر لیا ہے۔ تلمیذ خالی کوئی آدمی ابو داؤد شریف، جلالین شریف اور بخاری شریف پڑھا ہو آپ کے پاس، اسی کو آپ کا تلمیذ کہا جائے گا، ایسا کس نے کہا؟ اگر کسی نے آپ سے ناظرِ قرآن شریف پڑھا ہے وہ بھی آپ کا تلمیذ ہے اور آپ اس کے استاد ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ تلمیذ والا معاملہ کرو گے تو وہ آپ کے ساتھ استاد والا معاملہ کرے گا۔ جیسے بڑے مدارس میں بڑے اساتذہ اپنے ماتحت بچوں کا خیال، ان کی فکر کرتے ہیں۔ عجیب پوائنٹ پر آیا ہوں میں، اللہ نے یہ بات یاد دلائی، ہمارے بڑوں کی طرف سے ہم لوگوں کی باقاعدہ تشکیل کی جاتی ہے۔ ہماری اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب کاکودرمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو دارالعلوم فلاح دارین سے فارغ ہونے والے ایک طالب علم کے بارے میں یہ خبر رکھتے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا پڑھاتا ہے، بلکہ ان کے پاس تو یہاں تک کا حساب رہتا تھا کہ کس سال فلاحی فضلاء میں سے کتنوں نے حج کیا، وہ اتنا مربوط رکھتے ہیں۔ اور ابھی صبح ہی میں اپنے ساتھیوں سے سنا رہا تھا اساتذہ کیسے ہونے چاہیے اور کیسی روک ٹوک، دونوں طرف سے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں اکیلے آپ کا قصور نہیں نکالتا، میرے خود کے کچھ تلامذہ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو زندگی میں ایک دفعہ سلام کلام نہیں کرتے، تو تلامذہ کی طرف سے بھی کوتاہی ہے، مجھے اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں دوسروں کی کوتاہی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس نبی کے پرستار ماننے والے ہیں جو نبی یہ کہہ کر گئے، ذرا کان میں سے دماغ میں اور دل میں یہ جملہ آگے گزارو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تمہارے اوپر جو واجب حق ہے وہ ادا کر دو، تمہارا کوئی حق ادا کرتا ہے نہیں کرتا وہ بات کی بات، وہ اللہ سے مانگو، وہ اللہ سے مانگو۔ تو میں وہ ایک واقعہ سنا کہ جب یہ موبائل نیا نیا آیا تھا تو ایک مرتبہ دوپہر میں 3:30 بجے میں اپنے استاد مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کو میں نے دوپہر میں 3:30 بجے مفتی صاحب فون لگایا، میری پہلی گھنٹی خالی تھی تو میں نے فون لگایا، حضرت کی بھی گھنٹی خالی تھی، لیکن ڈانٹ کیسی پڑی وہ سنو، میں میری بات آپ کو سنا رہا ہوں، خالی فضائی تھوڑے بیان کرنے کی میری غلطی تھی تو مجھ کو سننا پڑا۔ فوراً سامنے سے یہ سوال ہوا، ارے بیٹے فاروق، دوپہر کے 3:30 بجے ہیں، یہ تو مدرسے
جلسے کا وقت ہے، اس میں تم مجھ کو کیسے فون کر رہے ہو؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی بھی کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب آؤ، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، آج رات ہی میں میرے استاد قاری صدیق صاحب دامن برکاتہ کا کچھ معلومات لینے کے لیے فون آیا، تو مجھ سے حضرت پوچھنے لگے کہ تم عقل کنواں میں ہو؟ میں نے کہا نہیں حضرت، میں حیدرآباد کے علاقے میں چل رہا ہوں۔ ابھی کیسے؟ کیا عقل کنواں چھٹیاں ہو گئی ہیں کہ تم نے پھرنا شروع کر دیا؟ میں نے کہا نہیں حضرت، وہ آن لائن سبق چل رہا ہے۔ تو کہا آن لائن میں تمہاری درجہ میں حاضری ضروری تھی اور تم کیسے باہر نکل گئے؟ اب میں اس وقت یہ بولوں کہ میں بھی مخدوم ہوں اور میں بھی بڑا استاد ہوں، میں 50 سالہ عمر کا ہو گیا حضرت، مجھے اتنی خوشی ہوئی، آپ یقین کیجیے میں مسجد میں بیٹھ کر میں نے صبح باقاعدہ حضرت کی خدمت میں فون کر کے شکریہ ادا کہ حضرت مجھے آپ کا پوچھنا بہت اچھا لگا، لیکن نظام یہ ہے کہ ہم لوگ آن لائن دروس ریکارڈ کر کے دفتر میں بھیج دیتے ہیں، دفتر والے پہ، اور مجھے یہاں آنا تھا یہ 2-3 دن کے لیے، تو میں 1 سال بہت سے اسباق ریکارڈ کر کے دے دیے۔ گھر والے خود پوچھ رہے تھے مجھ کو اہلیہ وغیرہ کہ کیا تم آخری 3-4 دنوں سے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہو کہ بس ریکارڈ کر کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے صبر کرنا یا ابھی، حالانکہ میں چھٹی ڈال کر آیا ہوں، میری تنخواہ کٹنے والی ہے، تو میں چاہتا تو سبق نہیں بھیجتا۔ نہیں، یہ ذہن ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے ابھی ہمارے ایک شاگرد نے پوچھا بھی کہ آپ تو آپ کی تنخواہ تو کٹے گی؟ میں نے کہا ہاں ضرور کٹے، تو کہا پھر آپ جو سبق کی فکر کر رہے ہیں کہ آپ کا ریکارڈنگ سبق ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہم تنخواہ کے لیے پڑھاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو نسل بنانے کے لیے اور آخرت کی تنخواہ کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ ذہن سب کا بن جائے۔ اور میں نے حضرت کو پھر معذرت کی کہ حضرت میں میرے دروس وغیرہ کی ذمہ داریاں نبھا کر آیا ہوں، آپ فکر نہ فرمائیں، اور تقاضا بھی دین کا تھا اس لیے میں آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بے شک ٹھیک ہے، دین کا تقاضا ہے، لیکن فرائض مقدم ہونے چاہیے۔ خوشی ہوئی۔ کیا اب کے شاگردوں سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں؟ ان کو ذرا ڈانٹ کر تو بتاؤ، ذرا ڈانٹ کر تو بتاؤ، آپ دوبارہ آپ کو سلام نہیں کریں گے۔ لیکن اب آپ کہو گے کہ پھر کیا کرنا؟ پھر وہی کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم تو ان کو پکڑیں گے، ہم ان کو روکیں گے، ٹوکیں گے۔ اب یہ بڑے مدارس کا حال ہے نا، میں اب آپ کو سنا، اگر آپ میں سے کوئی شخص مکتب میں پڑھاتا ہے تو آپ کے پاس ناظرہ قرآن شریف ختم کیا ہوا بچہ جوانی کے دور سے گزرتے ہوئے آپ کو کہیں ملا اور اس نے شادی کی رسومات کے خرافات سے کام لیا، بحیثیت استاد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں اور روکیں۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ نسل کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ ربط بین الاستاذ و التلمیذ، یہ ضروری ہے۔ یہ نوٹ کر لینا جملہ اپنے ذہنوں میں، ربط بین الاستاذ و التلمیذ۔ کوئی چیز وصول کرنے کے لیے تو ہم اپنا حق استاد جتلاتے ہیں، میں تیرا استاد ہوں، خدمت کر، اس لائن کی خدمت کر، لیکن کیا کبھی ہم نے ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قبیل سے گرفت کی؟ اب آپ تو سنتے نہیں تو سب تو ایسے نہیں ہیں، آپ مایوس نہ ہوں، بالکل مایوس نہ ہوں۔ 90% سے زائد سننے والے موجود ہیں الحمدللہ۔ ابھی آپ کو اتنا مایوس ہونے کا دور بھی نہیں آیا ہے۔ تو مکاتب میں پڑھانے والے میرے موقر برادری کے علماء کرام سے درخواست ہے کہ آپ کے پاس پرائیویٹلی، میرے جملے سننا، پرائیویٹلی اور پرسنلی آپ کے پاس کس سال کتنے بچوں نے ناظرہ ختم کیا اور اب وہ بچہ کون سے کام میں لگا ہے، کیا کاروبار کر رہا ہے، حلال حرام کی پرواہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اور میں تو آج آپ کو ایک عجیب نسخہ بھی دے کر جانا چاہتا ہوں، کتنا اچھا ہوگا۔ مثلا یہ مولانا پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 10 سال میں اتنے بچوں نے قرآن شریف ناظرہ ختم کر کے وہ مدرسے سے چلے گئے، تو ہر سال آپ کو چائے پانی کے نام سے ان سب بچوں کو اپنے پاس جمع کرنا چاہیے۔ کتنا اچھا ہو گیا ہے، کتنی اچھی اسکیم ہے۔ ارے بھائی آپ بولو گے کہ چائے پانی کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟
کیوں نہیں ملیں گے بھائی؟ کیوں نہیں ملیں گے؟ ماشاءاللہ امت میں دینے کا جذبہ اتنا ہے جتنا دنیا میں کسی قوم میں نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جذبہ ہندوستانی قوم میں ہے، یہ بھی سن لو۔ اس کی مثال دوں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے دفاعی خدمات اتنی انجام دی ہیں، کیا کسی بھی برادری اور کسی بھی مذہب کے لوگوں نے کی؟ اتنی کیا، 1 روپیے کی خدمت دی، لیکن الحمدللہ۔ تو کیا یہ قوم جب لاک ڈاؤن کے زمانے میں سیلاب زدگان کو وغیرہ وغیرہ کو، برما سے آنے والے لوگوں کو فسادات کے موقع پر، رمضان کی افطاری کے موقع پر اتنی خدمات انجام دے سکتی ہے، کیا ان میں سے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے حاجی صاحب، فلاں صاحب، میں اپنے بچوں کو جمع کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے چائے پانی کی دعوت ہو جائے گی، آپ کی خوشی لائے گی۔ محاسبہ کرو، محاسبہ اپنے۔ اب یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں، کوئی واقعہ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ، اور اس میں حضرت مولانا کا کمال سمجھتا ہوں کہ مولانا کی شخصیت کو اللہ نے وہ جامع شخصیت بنایا ہے کہ ان کی دعوت پر اتنے سب علماء اس دور میں بھی جمع ہو جاتے ہیں جو لاک ڈاؤن کا دور آیا، ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے سب علماء جمع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ امتیازی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظامی اطاعت کو اور آگے بڑھائے۔ تو اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، کون کون یہ نظام شروع کرے گا کہ میں سال میں 1 دفعہ اپنے مکتب سے، اس سے ناظرین کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ تو اپنے گھر پر بلاؤ گے نا، یا مسجد والوں سے کہہ دو کہ مسجد میں میں اپنے بچوں کو جمع کرنے والا ہوں، کوئی نام بڑا بولے گا، اب اس کے لیے کہ آپ بولو ناظرین صاحب کی اجازت، اس میں گائے کی ناظرین صاحب کی اجازت، وہ اس کا کام سنبھالے، آپ اپنا کام کریں۔ آپ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں جمع کرو، محاسبہ کرو، بیٹا تو نے 1999 میں میرے پاس سے قرآن شریف ختم کیا، بیٹا تو نے 2005 میں ختم کیا، بیٹا تو نے 2010 میں کیا، کیا کر رہا ہے ذرا مجھے بتا۔ اچھا تو یہ کام کر رہا ہے، یہ کام تو غلط ہے بیٹا، آپ اس طرح بھی اس کی اصلاح کریں۔ اب یہ 200-250 علماء یہ فکر لے کر اٹھیں گے تو ایک استاد اگر 50 طلبہ کا محاسبہ کرے گا تو جوڑ لو، ضرور کر لو، کتنے سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ کام بھی کرنے جیسا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کون اس کی ہمت کرتا ہے کہ میں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کا محاسبہ شروع کر دوں گا انشاءاللہ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون کون کرتا ہے؟ بہت کم دنیا ہو گئی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ انگلی وہ جو خیموں کے نیچے بیٹھ کر اٹھائی جاتی ہے وہ نہ ہو، سچی نیت والی شروع تو کرو، تاکہ پورے ہندوستان میں ایک نظام پھیل جائے گا کہ بھئی تلنگانہ کے علماء کرام نے ایک نظام شروع کیا ہے کہ وہ اپنے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کا بھی محاسبہ کرتے ہیں۔ ارے بھئی اس کی مثال میں یوں دوں، آپ کے پاس ایک بچے نے قرآن شریف ختم کیا، اگر آپ بازار میں سے گزر رہے ہیں اور وہ چائے پی رہا ہے تو آپ کو بلاتا ہے کہ نہیں؟ استاد صاحب آئیے، استاد جی آئیے نا، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، اس کا مطلب وہ آپ کو اپنا استاد مان رہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ بلائیں گے اس کو چائے پینے کے لیے تو اس کو نہیں آئے گا، دعوت کرو اس کی، ایک فارم چھپواؤ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ امت کس طرح بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کا محاسبہ کرتے ہیں، جس کو آسان زبان میں سمجھا دو، ہمارے دعوت کے ساتھی جس کو کہتے ہیں کارگزاری لینا، یہ کارگزاری لینے کا نظام ارباب مدارس میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ چیز ہمارے بڑوں میں موجود تھی۔ ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے کہ بھئی اپنے مدرسے کے فضلاء ہی کو جمع کرو، ان سے جانو یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ان میں سے کون بیکار ہے، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اگر کبھی کوئی سیٹ آیا آپ کے پاس اور کہے کہ مولانا میرے پاس 50,000 1 لاکھ روپے کی رقم ہے، مجھے کسی کو کام پر لگانا ہے، تو آپ اپنے بچے کو کام پر لگائیں جو آپ کے پاس پڑھ کر گیا ہے، وہ آپ سے قریب ہوگا۔ اور انسان عبدالاحسان، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے تو بچتی نہیں۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہمیں اسلام کے تمام شعبہ جات کو امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ منبر و محراب اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دیے ہیں،
اور ایک جملہ سن لو، سیاسی آدمی کی 50 تقریریں 2-2 گھنٹے کی ہوں، سیاسی آدمی کی 50 تقریریں 2-2 گھنٹے کی ہوں، اور ایک عالم کے 5 منٹ کی ایک تقریر ہو، وہ 50 تقریریں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتی۔ عالم کی بات سے امت پہ انقلاب پیدا ہو گیا۔ عالم کو اللہ پاک نے وہ تاثیر دی ہے کہ وہ پورا ذہن اور اس کا رخ، اس کی قوت فکریہ اس کو پورا کا پورا پلٹ دیتا ہے، اس کو پھیر دیتا ہے۔ اس صلاحیت کا استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور صاحب ایک مفسر نے تو بڑی پتے کی بات لکھی، شاید کسی کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے، انہوں نے اتنی پتے کی بات لکھی کہ اللہ پاک نے جو جو امانت جس کو دی ہے اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، تو اللہ نے علماء کو زبان، قوت بیانیہ، قوت فکریہ، قوت استدلال اور رخ اپنی طرف متوجہ کرنا یہ بطور امانت دے دیا ہے۔ ہمیں اس پر خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور وہ حق بولنے سے، کرنے سے، محاسبہ کرنے سے اور اپنے عمل سے بھی ہوتا۔ ہمارا اپنا عمل بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، ہمارا کیریکٹر لوز نہ ہو۔ بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے کہ ہم درسگاہ میں بیٹھ کر موبائل کی اتنی قباحتیں بیان کرتے ہیں، اور پھر جب اپنے شاگردوں کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بار بار موبائل نکال کر چیک کرتے رہتے ہیں۔ کیا اثر پڑے گا ہمارے پاس؟ ایک طرف ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں وقت کی رعایت کرو، وقت کی نگہداشت کرو، اور بھی خود نکال کر دیکھتے رہیں۔ ایک طرف ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں کہ پیسوں کی حفاظت کرو، تمباکو نہ کھاؤ، پان ضرورت سے زیادہ مت چباؤ، اور موبائل میں پیسے برباد مت کرو، اور استاد یا 6 مہینے پر موبائل کا ہینڈ سیٹ بدلے گا تو بچہ کچھ بولتا تو نہیں ہے، لیکن زبان حال سے سب کچھ بولتا ہے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ طلبا جب تک مدرسے کی چہار دیواری میں ہوتے ہیں نا تو شرم و حیا یا ڈنڈے کے ڈر سے کچھ نہیں بولتے، لیکن فارغ ہوتے سے جہاں وہ اپنے آپ کو معمول سمجھ لیتے ہیں کہ اب نہ ہمارا اخراج ہو سکتا ہے، نہ ہمیں ڈنڈا پڑ سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی سزا دی جا سکتی، تو پھر وہ ایک ایک استاد کو ٹارگیٹ بنا کر تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ جناب یہ کس منہ سے بول رہے تھے، وہ خودی درسگاہ میں جہاں سبق 5 منٹ پہلے ختم کروا کے پہلے تو پہلے نکالتے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا، بتکلف ہی صحیح لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بتکلف ہی صحیح لیکن ہم اپنے آپ کو بنائیں، اور یہ بات کب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو بڑوں سے مربوط رکھیں، بڑوں کی ماتحتی میں رہیں گے۔ میری اصل بات تو رہ جاتی ہے کسی کے گاڑی پٹری پر سے اتری گی کہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت میں باقاعدہ فرمایا کہ قل، اے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ بہت سی جگہوں پر قل ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون وغیرہ وغیرہ، بہت سی جگہوں پر قل آیا ہے۔ لیکن میں اس آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس میں اللہ فرماتا ہے قل، کیا قل؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت کب اتری تھی معلوم ہے؟ میں ذرا امید بڑھانا چاہتا ہوں۔ شروع میں کیا بات کہی تھی یاد ہے کہ اسلام نیک فانی لینے کی اجازت اس لیے دیتا ہے کہ نیک فانی سے حوصلے بڑھتے ہیں اور بد فانی سے حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ تو ہوا ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خندق کا نام سنا ہے؟ غزوہ خندق حضور کل
کلہاڑی مارتے جا رہے تھے علیہ السلام. ایک مرتبہ حضور نے کلہاڑی مارتے ہوئے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے کہ قیصر کا خزانہ میری امت کے ہاتھ لگا اور مجھے اس کے خزانے کی چابیاں ملی. پھر دوسری کلہاڑی ماری تو حضور نے فرمایا کسریٰ کا خزانہ میرے ہاتھ لگا. سننے کے قابل بات ہے. اور یہ میں امانتاً آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر عالم یہ بات امت کو سنائے، اس لیے پوچھا کہ امت بہت مایوس ہو گئی ہے. امت کے اوپر ایسا منافقین نے، نالائقوں نے وائس ریکارڈنگ میں کومنٹ کیا، مطلب بول کر کہ ایک طرف تو یہ نبی خندق کھود رہے ہیں اور چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے، تو اس نبی کو بلانا پڑا اور نبی کی ضرب سے یہ چٹان ٹوٹ رہی ہے. ایک طرف وہ اپنے صحابہ کو اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے پتھر دکھا رہے ہیں، یعنی لقمہ جات تو میسر نہیں ہے، کھانے کے لقمے تو میسر نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ نبی اپنے صحابہ کو دکھلا رہے ہیں کہ کسریٰ اور قیصر کے خزانے میرے ہاتھ لگ گئے. ہیہات لما توعدون. یہ تو بیکار بات ہے کہ اپنے صحابہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایسی کومنٹ انہوں نے کر دی. سمجھ رہے ہو بات کو کہ پیٹ میں ڈالنے کی چیزیں میسر نہیں ہو رہی، اپنے صحابہ کو کسریٰ اور قیصر کے خزانے دکھا رہے. اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو حکومتوں کا مالک ہے، تو وہ ذات ہے کہ 55 سالہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی کو گرا کر دوسری پارٹی کو بٹھا سکتا ہے. اشارے سمجھ کریں گے. جس پارٹی نے کبھی ہندوستان کے باب میں سوچا نہیں تھا کہ ہمارے خاندان سے کبھی یہ سیاسی اقتدار جائے. میں آیت کی لائن تفسیر سمجھا رہا ہوں. میں فیور نہیں کرتا نہ اس کا نہ اس کا، دونوں اپنے حق میں برابر. ایک مار کر مرہم لگاتا ہے اور دوسرا نمک چھڑکتا ہے. فرق کتنا ہے؟ ایک مار کر مرہم لگاتا ہے تو تھوڑی ٹھنڈک وقتی طور پر لگ جاتی ہے ہم کو، لیکن بعد میں وہ زخم پھر ابھرتا ہے. اور دوسرا مار کر اور زیادہ نمک چھڑکتا ہے. لیکن بہرحال اللہ پاک نے اپنا نظام قدرت سمجھایا تو صحیح. اور یہ نظام قدرت کورونا میں جتنا سمجھایا ہے اتنا کوئی اس سے پہلے کبھی نہیں سمجھایا. یہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے نا، ان کو منوانے کے لیے کورونا سب سے بڑی دلیل ہے. وہ کیسے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتے، ملائکہ نظر نہیں آتے. اور تصوف کی زبان میں بات کروں اس لیے کہ ہم کٹر صوفی مزاج لوگ ہیں، ہونا بھی چاہیے. یہی ہماری قسمتیں ہیں جس پر ہم جینا مرنا چاہتے ہیں. وللہ الحمد. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ان کے الفاظ قدسیہ کے اثر آتے ہیں اور آدمی کا دل بن جاتا ہے. بہت اچھی بات چھڑ گئی آپ حضرات کی طرف شادی کی برکت سے. تصوف کا مسئلہ حل کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بیوقوفی کی باتیں لگا رکھی ہیں، خاص طور پر یہ تعلیم یافتہ طبقے کو سمجھاؤ. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہماری تشریح کیوں کر رہے ہیں، جسے اللہ والے کے پاس جانے سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، نگاہیں پڑھنے مومن سے بدل جاتی ہیں، تقدیر یہ کچھ نہیں ہوتا. تو ان کو بتاؤ کہ یہ ڈسٹینس رکھنے سے کیا ہے. اور کورونا والے سے ہاتھ ملانا بھی ممنوع تھا. کورونا والے کی اگر چھینک بھی آئی تو فوراً ڈر جاتے ہیں. کل ہمارے ساتھی نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ذرا چھینک لی تو ان کے بازو بیٹھے ہوئے سب لوگ سہم گئے. اور ابھی 1 مہینے پہلے اورنگ آباد میں میرے پروسٹیٹ کے لیے سونوگرافی کروانے گیا، تو ابھی تو میں جا رہا تھا اس سونوگرافی روم کے باہر جو کرسیاں لگی تھی اس پر بیٹھنے کے لیے، تو 1-2 لوگ اور بیٹھے تھے. وہ ہم ٹوپی والوں کو آتا ہوا دیکھ کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے. تو کورونا نظر آتا ہے؟ بولو ارے نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. پھر بھی اس کی تاثیر، اس کا ایفیکٹ، اس کا امپریشن پوری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ نہیں کیا کہ نہیں. کہ بھائی ایئرپورٹ پر بھی کل میں نے دیکھا اورنگ آباد ایئرپورٹ پر، اس لیے کورونا کے زمانے کے بعد یہ میرا پہلا سفر ہوا اور وہ بھی میں اس سفر کے لیے اندر سے آمادہ نہیں ہو رہا تھا، مگر حضرت مولانا کی طرف سے جب دعوت آتی ہے نا تو پھر میں اس میں ضرور
ذرہ برابر اصرار نہیں کروا. اس لیے کہ ہمارے بڑوں کی بات مان لینا اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں سعادت مندی سے نوازنا چاہتے ہیں کہ تیری دو چار باتوں سے تیری بھی آخرت بن جائے گا. تو پھر میں اس میں خاموخواہ کے لیے ادھر ادھر نہیں کرتا. چلو وہ اپنی آخرت بنانے کی فکریں اپنے بڑے کر لیں. ہمیں ہمارے علماء کرام کو بے تکلف بھی کرنا چاہیے. وہ جو ہم نے تکلفات کے دائرے میں اپنے آپ کو جگہ لیا ہے کہ کوئی زیادہ اصرار کرے, کوئی ہم کو ذرا منائے اور پھر ہم سوچیں. یہ شعراء کا کام ہوتا ہے کہ طبیعت آمادہ کرنا اور پھر بولنا. اپنے پاس تو قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہے, کہیں سے بھی اٹھاؤ اور امت کو بات پہنچاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک, وہی آیت ہر جگہ اپنا ساتھ دے رہی. تو کورونا نے ہمیں یہ منوایا کہ جب یہ ایسا جرثومہ, ایسا وائرس جو دکھتا نہیں, جو محسوس نہیں ہوتا, وہ اتنا خطرناک ایفیکٹ کرتا ہے, تو اللہ والوں کی نظریں کیسا زبردست اثر کرتی ہوگی, کیسا اثر کرتی ہوگی. اور اسی لیے بعض محدثین نے مسافے کا فلسفہ بیان, مسافے کا فلسفہ بیان. ارے بھائی یہ کورونا کے زمانے میں بتایا گیا کہ ہاتھ نہیں ملانے, اچھے اچھے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, کیسے رہتے تھے؟ مسافہ ممنوع. میں نے کہا یہ تو صابری نے کہا تھا لامساس, سامنے, اور وہ بھی اس کو آرڈر تھا کہ تجھے لامساس کہنا پڑے گا. اور آگے ایک آیت پیش کروں, اگرچہ وہ آیت قرآن کریم میں ایک عجیب انداز میں ہے, لیکن میں وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ, تو کورونا کا بھی موعدہ لن تخلف. اللہ کرے کچھ جدید الاستعداد علماء بھی تشریف فرمائے, میری نظر اوپر برابر جا رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہوں گے. ایک وقت انہوں نے طے کیا ہے کہ یہاں تک لے جانا ہے اس کو, اور پھر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز 2 مہینے پہلے تھی, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بات اصل میں سمجھانے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مسافہ جو یمن سے آیا ہے, معلوم ہے یہ مسافے کی سنت یمن سے آئی ہے. ہاں, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, حدیث شریف میں موجود ہے کہ اول من جاء بالمصافحہ اہل الیمن. اسی لیے یہ عرب لوگ عجیب ہیں, اللہ ان کو ہدایت, اللہ ہدایت. انہوں نے یہ مصافحہ ختم کر دیا. وہ گال سے گال لگا کر ہوا میں ہی پیس چھوڑ دیں. جو لوگ حج عمرے کو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا نا, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ارے بھائی کنہوں نے دیکھا ہے یہ طریقہ, ذرا مجھے بھی بتاؤ تاکہ مجھے ایسا نہ لگے کہ میں جیب سے نکال کے مجھے رکھ رہا ہوں. کچھ لوگوں نے, آپ نے دیکھا نا ماشاءاللہ کہ اگر آپ وہاں جاؤ تو یہ عرب لوگوں میں نئی اسٹائل شروع ہوئی. جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گلے نہیں ملتے وہ. حالانکہ معانقہ ہمارے نبی کی سنت, مصافحہ ہمارے نبی کی سنت ہی نہیں بلکہ اوپر سناؤ. میں تو کبھی کبھی ہمارے مدرسے میں بعض اساتذہ اور طلباء سے آپ کو بھی سکھا رہا ہوں, صرف اس لیے مصافحہ کرتا ہوں کہ اس حدیث کا استحضار کرتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, 2 مسلمان جب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت. سبحان. لیکن اب آپ بولو گے ہاتھ ملانے میں اور مغفرت کرنے میں جوڑ کیا ہے؟ وہ تو سننا ہے مجھے اثر, وہ سن کر تعجب کرو گے آپ. اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ دکھنے میں تو ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے, حقیقت میں وہ دل سے دل ملتا ہے, اس لیے کہ ہاتھ کی رگوں کا ڈیپلی کانٹیکٹ اور اسٹرانگلی کانٹیکٹ اندر کی دنیا سے اور یہ سب کے سب اعضاء سے. آدمی جب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے, آؤ ذرا ایک منٹ میں دکھانا چاہتا ہوں. جیسے یہ بچے سے آپ طالب علم ہیں, یہ بچے سے میں نے ہاتھ ملایا, یہ جو میرے انگوٹھے کی رگیں ہیں اور ان کی رگیں اور یہ میرے ہاتھ کے اور ان کے ہاتھ کی رگیں, آپ کسی طبیب کو پوچھ لیجئے کہ ان رگوں کا تعلق مکمل ہارٹ کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو پھر اس پر دل کی رگ بھی متحرک ہوتی ہے, اور اس کے جذبات محبت جس کو وہ بشکل مصافحہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے, وہ محبت کا پیغام, الفاظ کو غور سے سنو, وہ محبت کا پیغام بذریعہ مصافحہ اس کا ہارٹ ٹچنگ ہوتا ہے, اس کے دل پر جا کر لگتا ہے, اور پھر
خدمتیں آباد ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو نفرتیں آٹومیٹیکلی ختم، اور جس کے آپس میں نفرت ختم تو اس کی مغفرت متعلق۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی لیے مصافحے کو مصافحہ اس لیے کہتے ہیں، عرب لوگوں نے کمال کیا کہ کل لغہ والوں یہ مستقل ایک لینگویج فن ہوتا ہے کہ اس لفظ کو عربی میں یہ کیوں کہا ہے۔ تھوڑا سا لطیفہ بھی سنا دوں، چارپائی کو عربی میں سریر کہتے ہیں، اس لیے کہ یا تو یہ مسرت سے مشتق ہے کہ اس پر لیٹ کر آدمی کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے، یا تقریباً لوگ شادی شدہ ہے، گھبرائے نہیں، کہ یہ سرن سے مشتق ہے اور چارپائی پر میاں بیوی رازدارانہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ بچوں کے حاضری کو فرصت کام نہیں، اس لیے اس کو سریر کہتے ہیں۔ ڈاک کو اہل عرب نے برید کہا، یہ برید برد سے مشتق ہے، ٹھنڈک۔ جب ڈاک آ جاتی ہے اس زمانے میں ڈاک تھی اور وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک جاتی تھی، ان مراحل کو برید کہا جاتا تھا۔ اور جیسے فرسخ، میل، تو وہ ڈاک کا معاملہ ایسا ہوتا تھا، بھائی کھمم سے آئی تو نلگنڈا تک آئی، اب نلگنڈا والے لے کر اس کو حیدرآباد تک چلیں گے، حیدرآباد والے اس کو لے کر بنگلور تک چلیں گے، تو یہ جو مسافتیں اور ڈسٹینس ہوتے تھے اس کا نام برید ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے عرب اساتذہ سے ہم نے جامعہ اسلامیہ میں سنا کہ ڈاک کا حل بھی یہی ہے، وہ برد سے ہے، جب ڈاک آ جاتی ہے تو آدمی کے جو جذبات منتظرانہ ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اپنا موبائل، کسی کے جواب کا انتظار کرو تو جذبات گرم ہوتے ہیں، اب جواب آ گیا سارا برد ہے، وہ سلام ہے، اب سلام ہے، تو اصل اپنی بات کہاں سے چلی تھی؟ مصافحہ۔ مصافحے کی آپ کو حکمت بتاؤں، اللہ اکبر، کیا زبردست بات ہے۔ عربی زبان میں معاف کرنے کے لیے دو لفظ عام طور پر استعمال کیے ہیں قرآن کریم میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ذرا توجہ دینا۔ عفا یعفو عفواً عربی میں کہتے ہیں مٹا دیں گے، اذا عفا الوبر وغیرہ وغیرہ جملے آئے ہیں، عفا مٹا دیں۔ معافی کو معافی عفو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آدمی ایک دوسرے کی غلطی کو بالکل مٹا دے، ختم کر دے، لیکن ہوتا کیا ہے زبان سے مٹا دیا ہے نا، مگر دل میں کچھ کچھ تو رہ جاتا ہے، وہ جلدی جاتا نہیں، اس لیے آگے فرمایا وَلْيَعْفُوا کے بعد وَلْيَصْفَحُوا، یہ اس کو کہتے ہیں صفحۃ الید، عربی میں یہ الگ چیز ہے، اس پر تو بال بھی ہیں اور اس پر آپ دیکھو یہ سب نشیب و فراز زمین ہے اور اللہ جانے، اور یہ انگلیوں کے یہ جو لکیریں ہیں اس سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جناب کی عمر کتنی ہوئی، چمڑی کے نشیب و فراز بھی بتا۔ لیکن یہ دیکھو آپ دنیا میں آپ نے کسی کی بھی ہتھیلی کے اندر کے حصے کو دیکھا کہ اس پر بال ہو؟ دیکھ لو اپنی اپنی ہتھیلیاں، ایک منٹ کا وقفہ آپ کو، بس 10-12 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا جلال الرحمان صاحب ہمارے تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ تو اس پر دیکھو کسی کو بال نظر آ رہا ہے، کسی کو یہاں کبھی آپ نے تل دیکھا؟ تل دیکھا آپ نے کبھی؟ یہاں تو دیکھا ہوگا لیکن اس حصے پر کبھی نہیں۔ کمال کیا ہے علامہ علوسی نے فرمایا معاف کرنے کا اعلیٰ درجہ مصافحے والا جو صفحہ سے نکلا، وَلْيَعْفُوا کے بعد وَلْيَصْفَحُوا، ایک دوسرے کو ایسا معاف کرو جیسے یہ حصہ، جیسے یہ حصہ، یعنی چھوٹا تل، چھوٹا دھبا، چھوٹا اثر اور معمولی بال بھی دل میں سامنے والے کے بارے میں نہیں ہونا ہے۔ اور یہ درجہ کس کو سکھایا گیا تو معلوم ہے، تفسیر اگر پڑھتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی معافی کا حکم دیا گیا جب انہوں نے مصطح ابن اسادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پسند کھائی۔ ہم علماء ہیں، ہمیں یہ عفو اور صفح کی سنتیں ایک دوسرے کے باب میں پہلے نمبر پر رواج دینی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، چہرہ پھراتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے نہیں۔ اتنا ہی نہیں،
بلکہ اس کی کردار کشی کرتی ہے. ہمارے اندر یہ ہے بہت خطرناک ہے. ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا, ایک دوسرے کے کاموں کو بالکل کنڈم کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہر ایک کی عزت, ہر دائرے کار کے رجال کار کی عزت کرنا ہمارا فریضہ ہے. بات اپنی وہاں چل رہی تھی کہ منافقین نے یہ کامنٹ کیا کہ یہ کیا اس کو فتح کریں گے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ نقطہ تھا جس پر سے میں 11:30 بجے سے اتر گیا تھا, پھر وہاں آ گیا ہوں کہ اللہ کے قبضے قدرت میں صرف خیر ہے یا خیر اور شر دونوں ہے؟ بتاؤ, ارے بتاؤ, دونوں ہے نا. اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے یا خیر اور شر دونوں ہے؟ دونوں ہے. ہم لوگ ایمان مجمل مفصل کے جو کلمے پڑھتے ہیں اس میں نہیں آتا کہ آمنت بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ, تو وہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں بیدک الخیر اکیلا کیوں فرمایا؟ بولنا چاہیے تھا بیدک الخیر و شر. وہ جواب آ گیا, اگر میرے شروع کا جملہ آپ کے ذہنوں میں اس کو حاضر ہے تو, کہ اللہ پاک لفظ شر کا استعمال ہی کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ شر کے تصور سے انسانوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ شر میں بھی میں نے خیر کے پہلو بنا رکھتے ہیں. کسی شر کو شر محض کبھی مت سمجھنا, ہر شر میں میں نے خیر رکھی ہوئی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی دعاؤں میں جملہ آتا ہے الشر لیس الیک. وہاں سیوطی نے شرح کرتے ہوئے لکھا ای الشر لیس منسوبا الیک. یہ تو ان کی بات ہے, مگر ہمارے ہندوستان کے شاعر گزرے ہیں زبردست علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا بخاری شریف کے حاشیے پر الشر لیس بشر من نسبتی الیک بل الشر خیر من نسبتی. بڑا پتے کا جملہ اس آدمی نے لکھا کہ کوئی شر تیری طرف نسبت کرتے ہوئے شر ہے ہی نہیں, اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی چیز شر نہیں ہے, بلکہ وہ شر میں بھی خیر کا پیغام ہے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس طرح بیان فرماتے تھے, تخریب میں بھی تعمیر ہوا کرتی ہے, لیکن انسان کی سبھی نظریں اس کو نہیں سمجھتی. تو یہ جو ایک دور گزرا ہم پر سے لاک ڈاؤن کے زمانے کا, اس کو ہم شر نہ سمجھیں, بلکہ یہ آیت کا استحضاء رکھیں. یہ نکل اور اس خیر کو ہم نے نہیں حاصل کیا تو بزرگ ہم رہے, بہت سو نے حاصل کیا اس کو. ابھی پرسوں ایک صاحب سے اورنگ آباد میں ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑی عجیب خبر مجھے سنائی کہ مولانا اس زمانے میں نے پورے قرآن کریم کو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کر کے گزرے ہیں قرآن کرام میں, ان کے رسم پر پورا قرآن کریم میں نے لکھا ہے اور یہ طباعت کے مراحل سے ہو کر گزرنے والا ہے. کسی نے کیا زبردست کارنامے انجام دیے, اور ایک مسلمان اپنی زبان سے کبھی یہ نہ کہے کہ کورونا ختم ہونے کے بعد کی دنیا بہت خراب ہوگی. نہیں, بیدک الخیر. ہم ہمیشہ یہ لکھ کر چلیں وہ کہ ہم بدفعلی کو مانتے نہیں. میں نے یہ کہا تھا نا کہ ہم بدفعلی کو نہیں مانتے, ہم نیک فعلی کو تو مانتے ہیں. جس پر سوال ہو رہا تھا کہ نیک فعلی کو ماننے کی اجازت ہے تو بدفعلی کو کیوں نہیں, میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ بدفعلی کا تصور انسان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے, اور نیک فعلی سے انسان کی امید بڑھتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کوئی وثیقہ تیار کروا رہے تھے صلح کا, اتنے میں سہیل نام کے ساتھ تشریف لائے. حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا اب ہمارا کام سہل ہو گیا, اب ہمارا کام آسان ہو گیا. تو میں بھی نیک فعلی رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کے علاقے کی غذائیں یہ اوپر تک گئی اور انٹرنیشنل طور پر پھیلی. آپ حضرات کی معنوی توجہات اور اندر کی فکریں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ سب تک
تک پھیلے، اتحاد ہو. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی اس کو 2-4 منٹ میں سمجھا کر پھر میں آخری بات کہہ کر بیٹھ جاؤں گا. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت کو بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ. یہ بات ہے اللہ کے نبی کے وارثین، انہیں یہ آیت اپنی حفظ جان کرانی چاہیے کہ اللہ کے تمام پیغامات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور پہنچانے میں وَيَخْشَوْنَهُ صرف اللہ سے ڈریں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں نکال دے گا، کوئی ہمیں بے کس چھوڑ دے گا، کوئی ہمیں بے سہارا چھوڑ دے گا. ہم نے کیوں پڑھی تھی وہ آیت ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین؟ آیت کے الفاظ پر غور کرو، کیا تاکید، کیا متانت اور کس قوت کے ساتھ اس آیت کو بیان فرمایا. ان اور ہوا ضمیر فصل، الرزاق کا الف لام مبالغے کا صیغہ، اور پھر ذو القوتی، اور پھر اس کے ساتھ المتین کے لفظ میں تو اس کی معنویت اور اس کے پیغام کو اور زیادہ دوبارگی بخشتی. ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. خلاصے کلام یہ نکلتا ہے کہ جس قدر ذمہ داری کا احساس ہوگا اس قدر علماء مصروف ہوں گے، اور علماء جس قدر مصروف ہوں گے اتنا دنیا میں سے تباہیوں، بربادیوں، خرافات، تقالید سیئہ اور رسومات قبیحہ کا خاتمہ ہوگا. عالم جتنا مصروف ہوگا اس قدر دنیا میں خیر پھیلے گی. کتنا مصروف، اس لیے کہ عالم کی مصروفیت کیا ہو سکتی ہے؟ پڑھنا، پڑھانا، تبلیغ، دعوت، ایک دوسرے کو سمجھانا، یہ کام ہونا چاہیے. ہم برادران وطن کو بھی اپنے دین کے پیغامات مثبت پہلو میں سمجھاتے رہیں. جیسے ابھی ہم ہوٹل سے یہاں آ رہے تھے، ایک صاحب نے پوچھا حضرت یہ دیوالی کی مبارکباد کہنے کا کیا ہوا؟ تو کوئی سرسری آدمی ہوتا تو کیا کہہ دیتا؟ حرام ہے، غلط ہے، بیکار ہے. یہ میں نے کہا نہیں، دیوالی کی مبارکباد کیجیے لیکن لفظ مبارک استعمال نہ کریں، یہ حرام ہے. مبارک تو پھر کا حضرت اگر وہ سامنے سے اس کا منتظر رہے کہ ہمیں کچھ تو کہنا پڑے گا. ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ہندوستان تو مختلف ثقافتوں سے ملے جلے ملک کا نام ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ والی آیت جتنی ہندوستان میں سمجھی جا سکتی ہے کسی ملک میں نہیں سمجھی جا سکتی. اختلاف أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ جتنا یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں اتنا کسی بھی ملک میں نہیں سمجھ سکتے. ماشاء اللہ. اور اس میں آگے فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو دعا دیجئے، لیکن کس انداز میں؟ برادر کے وطن سے ہمارا تعلق اس طرح ہو کہ بھائی ہم بہت بڑی ذات سے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور ایکیشور ہے وہ، اس سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ مہا شکتی پرم کپاڑو اور دیاوان اللہ تمہیں جیسے دیوالی میں یہ دیے جلانے کی توفیق دی، وہ اللہ تم کو اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے بخشے. ظلمات نور آ گئے. اور آگے وہ پرم کپاڑو شکتی سے ہم پرارتھنا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سورگواس ہونے کے لیے ہمیں اس کی دھرتی پر اس کا وفادار بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس دن یہ وفاداری ہم میں آئی تو ہماری زندگی کا ہر دن دیوالی اور عید بن جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں ہماری بقا اور رہنے کے لیے یہ طریقے اپنانے چاہیے. کسی کو ہم سے متنفر کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں تک لین دین کا معاملہ ہے، علماء بیٹھے لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیوالی پر ہدیوں کے لینے دینے کا کیا حال ہے. دو قسم کی باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتے ہوئے بات یاد آ گئی. حضور نے مشرکین کے ہدیے قبول بھی فرمائے ہیں اور منع بھی فرمایا. اب آپ کو یہ بات کو سمجھ میں نہیں آتی. قبول بھی فرمایا، منع بھی فرمایا. وہاں محدثین نے مسئلہ حل کر دیا. حضور جہاں جس مشرک سے یہ دیکھتے تھے کہ اس کا ہدیہ قبول کرنے سے دل کا میلان نہیں ہوگا اور بلکہ اس کا ہدیہ قبول
خلاف محبت کے لیے، استیناس کے لیے، اور جہاں یہ نظر آتا تھا کہ اس مشرک کا ہدیہ قبول کرنے سے اس کو اپنے شرک و کفر میں حوصلہ ملے گا، تو فرماتے تھے انی نہیت عن زبد المشرکین، روایت کے الفاظ یہ۔ تو اب یہ دیوالی وغیرہ کے موقع پر ان لوگوں کے ہدیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کے گھر کے سامنے ہی کوئی مشرک رہتا ہے، یہ لوگ دیوالی پر کچھ اچھی ڈشیں بناتے ہیں، پکاتے ہیں، وہ پکائی اور آپ کو بھیج دی، جائز ہے آپ کے لیے کھانا کھلانا استعمال کرنا، ان کے یہاں خوشی کا دن ہے، انہوں نے جیسے آپ عید کے دن اس کو شیر خورما پینے کو لاتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہی کیا شک شبہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہیں سے چڑھاوا چڑھا کر پھر آئی ہے، تو پھر اس کا قبول کرنا حرام ہے، مگر فتنوں کے دور کی وجہ سے اگر قبول کرنا پڑ جائے تو آپ لے لیں اور پھر کسی مشرک ہی کو پیکنگ بدل کر کسی موقع پر دیں۔ شریعت نے ہمیں سارے راستے بتائے ہیں، جنگ لڑائی یہ کرنے کا پیغام ہم کو نہیں دیا ہے۔ اس طریقے سے بھی ہم ایک دوسرے کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو ذمہ داریوں کا احساس دلائے، اور آپ سب کے ایسے ماحول میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حق تعالی شانہ جنت میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی وہ سعادتیں میسر فرمائے، اور اس سعادت کے حصول یابی کے لیے دنیا میں جو محبتوں کے چراغ کو اور دیپ کو جلا کر ایک دوسرے سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کے مواقع بھی میسر فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا